والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارے مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پر دن بھر میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام یہ دیتا ہے، فرمایا وہ آگ سے بھی بری ہے، نفاق سے بھی بری ہے، یعنی نہ وہ جہنم میں جائے گا نہ ہی وہ منافق ہے۔ تو آپ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک پڑھنے کی توفیق دیتا ہی اس کو ہے جو نہ ہی منافق ہے نہ ہی جہنمی ہے۔ ایک ہی روایت بیان کروں گا، مختصر بتانا ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں، اس کی برکتیں میلاد منانے والوں کو تو ملتی ہیں، جو اس کے ساتھ پڑوسی ہوتے ہیں ان کو کیا ملتی ہیں۔ مصر میں ایک عاشق رسول رہتا تھا، جیسے ربیع الاول کا مہینہ آتا تو وہ میلاد کا بھرپور اہتمام کرتا، یعنی پورے جوش و محبت کے ساتھ میلاد مناتا، ہر ایک کو دعوت دیتا۔ تو ایک مرتبہ وہ میلاد منا رہا تھا تو اس کے پڑوس میں یعنی جو ساتھ تھے تو ایک یہودی کا گھر تھا، غیر مسلم کا گھر تھا۔ اب میاں بیوی وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو بیوی کہنے لگی کہ اس مہینے میں یہ مسلمان ہمارا پڑوسی بہت اہتمام کرتا ہے، بہت خرچہ کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ وہ جو اس کا شوہر تھا کہنے لگا کہ اس مہینے میں ان کے نبی کی ولادت ہوئی تھی، ہر سال یہ اپنے نبی کا برتھڈے مناتا ہے، یعنی میلاد النبی مناتا ہے۔ تو وہ عورت جو تھی وہ بڑی حیران ہوئی کہ کیا ہی اچھا طریقہ ہے مسلمانوں کا کہ اپنے نبی کو ہر مہینے یاد رکھتے ہیں۔ اب وہ صرف اتنا الفاظ کہا اس نے، تو رات کو جب سو گئے تو اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ جتنا باہر ہجوم تھا اس سے زیادہ خواب میں ہجوم ہے، لوگ اکٹھے ہیں، کس کو مل رہے ہیں، یہ آگے بڑی بڑی دیکھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جلوہ کریں، اور وہی جو عاشق رسول میلاد مناتا تھا اس کو مبارکباد دینے آئے تھے میلاد کی۔ اب اس نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ یہی تو وہ نبی ہیں جن کا یہ میلاد مناتا ہے، اسے مبارکباد دینے آیا ہے۔ اب اس نے کہا اگر میں حضور کو آپ کے نبی کو بلاؤں تو کیا مجھے جواب دیں گے؟ اس نے کہا ضرور دیں گے۔ اب اس نے پکارا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبیک۔ یہ حیران ہو گئی، کہنے لگی کہ میں تو کافر ہوں، غیر مسلم ہوں، آپ مجھے لبیک کہہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم نے ایک مرتبہ بلایا ہے، جتنی مرتبہ بلاتی جائے گی میں لبیک کہتا جاؤں گا۔ اب اس نے کوئی اور نہیں دیکھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اب صبح جیسے اٹھی تو اس نے دیکھا، اس نے نیت کر لی آج کے بعد جو کچھ میرے پاس ہے، جتنے زیورات ہیں، جتنا سونا ہے خزانہ ہے، سارا میں میلاد میں دے دیتی ہوں۔ دیکھا کہ اس کا شوہر اس سے پہلے میلاد کا اہتمام کر رہا تھا، کہنے لگی کہ تو ہے کافر ہے، اہتمام کیوں کر رہا ہے؟ اب وہ شوہر کہنے لگا کہ جو تو نے رات کو خواب میں دیکھا ہے نا، مسلمانوں کا جو نبی تجھے کلمہ پڑھا کر گیا مجھے بھی جاتے جاتے پڑھا کر گیا۔ اب ایک عاشق رسول نے میلاد منایا اور اس کے ساتھ والوں کو یہ برکت ملی کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور یہ ساتھ کے حضور خود آئے ان کو کلمہ پڑھانے، یعنی اس کے بعد تو امت ہے نا آگے کافروں کو مسلمان کر رہی ہے، اور ان کی خوش نصیبی یہ ہوئی اس میلاد منانے والے کی کہ حضور اس کو مبارکباد بھی دینے ہیں، اس کے صدقے جو اس کے ساتھ والے تھے پڑوسی تھے ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ ایک بات اور سمجھ میں آئی، جہاں ولی اللہ ہوتے ہیں نا، جہاں مدفون ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ والی قبریں بھی ان کے ذریعے بخشی جاتی ہیں، ان کے ذریعے بخشی جاتی ہیں۔ یہاں عاشق رسول نے لکھا ہے کہ اپنے پیاروں کو بھی دفن اس قبرستان میں کرو جہاں اللہ والے رہتے ہیں، ان کے صدقے ان کی بخشش ہو جائے گی جس طرح اس کے صدقے ساتھ والے مسلمان ہو گے۔ بہرحال ٹائم ختم ہو گیا، اللہ حضرت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنت پر عمل کرنا ہے، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت اس کا ہر سال بلکہ ہر مہینے میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے علینا سرکار کی